بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو. اور کوئک ریویو اسلامک ہسٹری سیریز میں ویلکم. آج ہم اسلامک ہسٹری جو ہے اس کی 5ویں لیکچر کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے 4 لیکچر جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں اور ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ آگے بڑھی اور کیسے کیسے مسلمانوں نے جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا. لاسٹ میں ہم نے بات کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں جو ہے وہ کس طرح سے فتوحات ایک تو آگے بڑھیں، اور دوسرا جو سب سے بڑا جو انٹرنل ایشو بنا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سباتیز ہیں وہ سامنے آئے. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ اسلام جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا. یعنی ایک سائڈ پہ سنی اسلام اور دوسری سائڈ پہ شیعہ اسلام جو ہے اس کے اندر تقسیم ہوا اس نتیجے کے طور پہ، حضرت عثمان کی شہادت کے نتیجے کے طور پہ. تو فی الحال ابھی یہ کرائسس جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہیں. تو حضرت علی جو ہے ان کا جو دور ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کرائسس اس طرح سے آگے بلڈ ہوتے ہیں، اور اس میں جو 2 جنگیں ہیں، ایک تو بیٹل آف کیمبل جو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ بیٹل آف صفین جو ہے، یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی لڑی. تو جس کو ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے مانا جاتا ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کا تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اسلامک ہسٹری جو ہے یہاں سے اس کو یہ ٹرن نہیں لینا چاہیے تھا جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ عبداللہ بن سبا کا جو رول تھا اس کے بعد کیا رہا، اور کیسے جو ہے حضرت علی نے اسے ٹیکل کیا اور کیا آگے ہوا. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت علی جو ہے وہ 4تھے خلیفہ بنے، اور حضرت علی جو ہے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت، خاص تعلق تھا، اور ایک خون کا رشتہ تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے وہ حضرت علی کی مانا جاتا ہے کہ پرورش کی. تو ابو طالب جو ہے وہ ان کے والد کا نام تھا حضرت علی کے، اور ابو طالب نے ہی جو ہے جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دادا کا انتقال ہو گیا عبد المطلب کا، تو اس کے بعد ابو طالب نے ہی آپ کی پرورش جو ہے وہ کی تھی. تو اس کے بعد یہ فرسٹ جو ہے وہ ینگ مین تھے، یعنی پہلے نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، ابو حسن ان کا نام مانا جاتا ہے، اصل نام ابو تراب بھی نے کہا جاتا ہے، اور فیمسلی ہم انہیں جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اور حضرت علی کی جو شادی ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی جو ہے وہ حضرت فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی. اور یہ 2 بار جو ہے مدینہ کے ڈپٹی رہے، ایک بار تبوک کے موقع پہ جبکہ 9 ہجری کو جب گئے تو اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے انچارج بنایا. دوسرا جو ہے جب حضرت عمر جو ہے یروشلم گئے ایک ٹریٹی سائن کرنے کے لیے، جس میں ہم نے دیکھا تھا، تو اس میں جو ہے وہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے، انچارج بنا کے گئے. بات کی جائے تو بہت زیادہ بہادر تھے حضرت علی. ٹھیک ہے، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں خیبر کے موقع پہ ملتی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جب جنگ خیبر ہوئی تو اس میں کس طرح سے جو ہے خیبر کا قلعہ حضرت علی نے جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی اس کو فتح کیا اور دروازے کو توڑا. گریٹ سکولر ہیں، بہت ہی شاندار قسم کے سکولر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں جو ہے وہ علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کو بہت خاص جو ہے وہ نسبتیں حاصل ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ قاضی بھی رہے یمن کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں جی 4تھ خلیفہ کی. تو 4تھ خلیفہ اب بنے جب اس کے بعد اب یہاں پہ 3 دن تک جو ہے خلیفہ تو بنے، لیکن 3 دن تک حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا. ایسے میں جو ہے وہ 3rd ڈے جب کہا، ان کو مشورہ دیا صحابہ نے کہ دیکھیں آپ کا نام بھی تو پہلے جب حضرت عثمان کے ٹائم پہ آپ کا نام بھی موجود تھا، اور کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والوں نے ہی جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید بھی کیا، تو اس لیے جو ہے نا اب نام تو یہی دیتے ہیں تو منافق، لیکن نام تو یہ دیتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، تو اس لیے آپ ہی جو ہے وہ خلیفہ بنے تاکہ یہ جو اتنا زیادہ اسلام تقسیم ہو رہا ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے. تو اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور باقی سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور اس ٹائم پہ عبداللہ بن سبا بھی وہاں پہ موجود تھا، ٹھیک ہے، جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا. اب کیا ہوا کہ اب یہاں پہ جو حالات ہم نے لاسٹ میں دیکھے تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک سائڈ پہ جو بنو امیہ تھا جو کہ چاہ رہا تھا کہ بدلہ لیا جائے اور حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو ان کے حوالے کیا جائے، جس میں ہم نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو کہ شام کے اندر اس ٹائم پہ جو ہے وہ گورنر تھے، انہوں نے جو ہے حضرت علی کو ایک کہلوا بھیجا کہ آپ جب تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے
حضرت عثمان کے قاتل نہیں دیں گے تب تک جو ہے میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. دوسری سائڈ پہ جو شیعہ تھے, ٹھیک ہے, یا سباتیز جو تھے وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے, وہ تو چاہتے ہی یہ تھے, لیکن جو اصل میں جو سباتی تھے وہ ابھی بھی خوش نہیں تھے. وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے, کیونکہ وہ تو اسلام کے خلاف تھے, تو اس وجہ سے وہ ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ اسلام کے خلاف اس طرح سے جنگیں جاری رہیں اور اسلام کو مزید جو ہے وہ اندر سے توڑا جائے. تو اس لیے انہوں نے مزید اکسایا حضرت علی کو یہاں پہ. اور جو دوسرا گروپ تھا اس میں عثمانی بھی موجود تھے جو کہ بنو امیہ سے تعلق نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ حضرت عثمان کے چاہنے والوں میں تھے. انہوں نے بھی حضرت علی کو ماننے سے انکار کر دیا, اور پھر بعد میں انہوں نے بیعت تو کی, لیکن اس شرط کے اوپر بیعت کی کہ بھائی آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے. اگر آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو اگر پکڑنے کا وعدہ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو میکسیمم وہی لوگ تھے جنہوں نے اس لیے بیعت کی کیونکہ آپ نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ حالات وہاں پہ اس ٹائم پہ مدینہ کے اندر بنے ہوئے تھے. ایسے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو حضرت نائلہ ہیں وہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس گئیں جو کہ اس ٹائم پہ حج کرنے گئی ہوئی تھی مکہ میں. تو ان کو جب خبر دی تو حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے بھی کیا کیا جی, انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بھائی وہ بھی حضرت علی کو اس بات کے اوپر فورس کریں گی کہ بھائی آپ جو ہے وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں. ٹھیک ہے, لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ حضرت علی کے لیے کیا تھا کہ حضرت علی نے اوت تو لے لیا, لیکن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اوت لینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ یہ وہی دو تھے, کیونکہ جب 6 کی لسٹ حضرت عمر چھوڑ کے گئے تھے کہ بھئی میرے بعد ان 6 کو آپ خلیفہ بنائیے گا, تو ان میں یہ دو بھی شامل تھے اور حضرت علی بھی شامل تھے. تو حضرت علی تو خلیفہ بنے, لیکن ان دو نے کہا کہ ہمارا بھی نام شامل تھا, ہم بھی خلیفہ بننے کی ریس میں تھے, اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بیعت نہیں کی. اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ بیعت تو کر لی لیکن دل سے جو ہے وہ بیعت نہیں کی, حضرت علی کو نہیں مانا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک یہ ایشو بنا. اس کا مطلب سٹارٹ میں ہی حضرت علی کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اپنوں کی طرف سے ہی جو ہے وہ اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملے. اب جو بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے, انہوں نے حضرت علی کے اوپر پریشر ڈالنا سٹارٹ کر دیا کہ بھئی آپ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑیں گے ہم تب تک آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف دو لوگ ایسے تھے جو گواہ تھے, ٹھیک ہے, جن کو پتا تھا یا جو بتا سکتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتل کون ہیں, کیونکہ حضرت علی تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے میں, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں, کیونکہ حضرت علی جو ہے وہ سباتیز کے سپورٹر نہیں تھے. سباتیز حضرت علی کو سپورٹ کر رہے تھے منافقت میں, لیکن حضرت علی ہرگز ایسا نہیں چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, حضرت علی ایون خود انہوں نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جنگ لڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے سباتیز کے ساتھ شامل تھے, ایسا ہرگز نہیں تھا. تو حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ پکڑا جائے ان کے قاتلوں کو. تو دو جو گواہ تھے اس میں تھا ایک مروان بن حکیم جو کہ سیکرٹری تھا, ٹھیک ہے جی, حضرت عثمان کا, جو جیسے ہی حضرت عثمان کا قتل ہوا تو اس کے بعد وہ کیا ہوا جی, وہ سیدھا دمشق یعنی کہ دمشق کی طرف چلا گیا جہاں پہ امیر معاویہ کی حکومت تھی اس ٹائم پہ. اور دوسرا حضرت نائلہ تھی, لیکن حضرت نائلہ جو ہے وہ پردے میں تھی, تو پردے میں ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جان سکی کہ کس نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ بھی پہچانتی نہیں تھی. تو اس طرح سے کوئی بھی حضرت علی کے سامنے کوئی بھی ایسا کلو نہیں آ رہا تھا جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ بھئی کس نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کیا. تو اس وجہ سے یہ معاملہ یہاں پہ لٹک گیا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی نے سب سے پہلے کیا کیا جی, چارج میں آتے ہی تمام کے تمام جو گورنرز تھے, ٹھیک ہے, ان گورنروں کو آپ نے ریموو کر دیا, ان گورنروں کو ہٹا دیا, کیونکہ حضرت علی کا یہ ماننا تھا کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ گورنر ہی تھے. کیونکہ اگر گورنر جو ہے اس ٹائم پہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم پہ توجہ دیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ان کے نیچے جو سباتیز ہیں یہ جو کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہرگز نہ ہوتا, اور نہ ہی یہ سارے کے سارے مدینہ میں یوں جمع ہو جاتے اتنی بڑی تعداد کے اندر اور یہاں پہ اس طرح سے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کرتے. اس لیے انہوں نے گورنروں کو ریموو کر دیا. اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے گورنروں کو ریموو کرنے کا آرڈر دیا. کچھ گورنر جو ہے وہ تو ریموو ہو گئے, لیکن کچھ جو ہے جیسے ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ ریموو نہیں ہوئے, اور پھر ان کو جو ہے جو کوفہ کے اندر تھے جن کو بعد میں جو ہے سباتیز نے یہ اپوائنٹ کروایا تھا, اس لیے وہ بھی موجود رہے. دوسری سائڈ پہ جو ہے امیر معاویہ جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب تک جو ہے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑیں گے تب تک میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے یہ قصہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اب حضرت علی کے لیے ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ حضرت علی تو یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب جو ہے وہ سرنڈر کریں, کیونکہ جب تک سرنڈر نہیں کریں گے یا گورنر ان کی مرضی سے نہیں ہوں گے تب تک حکومت تو نہیں چلے گی. ایسے میں کیا ہوا کہ
جو نئے گورنر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے، تو اب نئے گورنروں کو سامنا کرنا پڑا دو طرح کے لوگوں کا، یعنی ایک وہ تھے جو عثمانی تھے، دوسرے وہ تھے جو سباتی تھے. یعنی کہ ہر صوبے کے اندر کیا ہوا کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے ماننے والے تھے، اور جو اس غم میں تھے کہ حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا گیا اور ہم ان کے قاتلوں کو جب تک آپ پکڑیں گے نہیں آپ کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، گورنروں کو یہ کہا گیا اور انہیں وہاں پہ ایون جانے بھی نہیں دیا گیا. اور دوسرے جو تھے وہ سباتیز تھے. اب یہ جو سباتیز تھے یہ حضرت علی کے ماننے والے تھے، یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم لورز آف علی ہیں. تو انہوں نے جو ہے پھر نئے گورنرز کو ویلکم کیا. تو ایسے میں یعنی دو گروپ سامنے آ گئے، ایک وہ جو ماننے والا تھا جس نے کہا ٹھیک ہے ہم حضرت علی اور ان کی حکومت کو مانتے ہیں، اور دوسرا وہ جنہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے لیکن کنڈیشن ہماری وہی ہے. تو انہوں نے صحیح سے ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ ہر صوبے کے اندر یعنی کہ ایک حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے، یعنی کہ مسلمان جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان دو واضح حصوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اب حضرت عائشہ کو بھی کیونکہ ابھی ان تک بھی خبر پہنچ چکی تھی جو میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو اس میں ابھی ان کے پاس بھی خبر پہنچی ہوئی تھی اور وہ بھی وہاں پہ ڈیسیژن لے رہی تھی مکہ کے اندر. اور دوسری سائڈ پہ جب حضرت علی نے جو ہے اب حضرت موسیٰ اشعری جو ہے جب ریپلیس نہیں ہوئے لیکن پھر بھی وہ لائل تھے حضرت علی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. ٹھیک ہے، کوفہ کے اندر. تو حضرت علی نے خط لکھا امیر معاویہ کو کہ بھائی آپ جو ہے وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن امیر معاویہ نے آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا 3 ماہ تک. اور 3 ماہ کے بعد انہیں خط واپس بھیجا. ٹھیک ہے، خط لکھ کے بھیجا جو اندر سے خالی تھا، جس سے حضرت علی سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس میں حضرت علی نے پھر فیصلہ کیا کہ اب امیر معاویہ کے ساتھ بات کرنی ہے 2 ٹوک، کیونکہ اگر وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر نتیجے کے طور پہ جنگ ہوگی. اب اوبیسلی ایک ملک کے اندر ایک سلطنت کے اندر 2 حکومتیں تو چل نہیں سکتی. ایسے میں جو ہے امیر معاویہ سٹل جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز کے اوپر ڈٹے رہے کہ بھائی پہلے حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں وہ آپ پکڑیں گے تو پھر جو ہے میں سرنڈر کروں گا، ادروائز سرنڈر نہیں کروں گا. حضرت علی نے ایسے میں جو ہے فائنل وارننگ کے بعد جنگ کی تیاریاں سٹارٹ کر دیں کہ بھئی اب جو ہے حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے ساتھ جنگ ہی ہوگی اور جنگ ہی جو ہے اب اس کا نتیجہ ہوگی. ایسے میں جو سباتیز تھے، ٹھیک ہے، جن میں شیعہ بھی شامل تھے اور سباتیز الگ بھی تھے، میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، تو اس میں جو ہے انہوں نے پھر سے یہاں پہ ڈبل رول پلے کرنا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب ڈبل رول پلے کرنا سٹارٹ کر دیا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک سائڈ پہ تو اکسایا یہاں پہ، ٹھیک ہے، کس کو اکسایا؟ حضرت علی کو. دوسری سائڈ پہ امیر معاویہ کو اکسایا، یعنی دونوں سائڈوں پہ موجود تھے. امیر معاویہ کو یہ کہا کہ بھائی جب تک حضرت عثمان کے قاتل پکڑے نہ جائیں آپ نے ہرگز بیعت نہیں کرنی. دوسری سائڈ پہ حضرت علی کو کہا کہ دیکھیں اب جو ہے نا ایک بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کیسے خلیفہ ہیں. تو ایسے میں دونوں سائڈوں پہ ڈبل رول پلے کیا، اکسایا اور دونوں سائڈوں کی فوجوں کو ایک قسم کا جنگ کے لیے تیار کر دیا، کیونکہ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اسلام کو توڑنا. ٹھیک ہو گیا. اب ایسے میں کیا ہوا، حضرت عائشہ جو ہے جس ٹائم پہ حج کے موقع پہ تھیں تو انہوں نے بھی جو ہے وہاں سے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ آ رہی تھی تو مدینہ سے واپس پلٹ گئیں. ان کا مدینہ جانے سے پہلے میں کچھ حمایت حاصل کر لوں کچھ لوگوں کی، تاکہ جب میں مدینہ جاؤں تو وہاں جا کے حضرت علی سے بات کر سکوں کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں اب یہاں پہ ایک بات آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ حضرت عائشہ نے ہرگز جنگ کی تیاری نہیں کی، بلکہ وہ حضرت علی کو پریشر میں یا لانا چاہتی تھی یا سباتیز کو جو ہے جو ان کے ارد گرد جمع تھے ان کو لانا چاہتی تھی تاکہ ان سے بات چیت کی جا سکے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں کیا ہوا کہ جو حضرت عائشہ ہیں وہ مکہ واپس چلی گئی. وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں کی یا انہوں نے تیاریاں کی اور وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے جائیں گی جی کوفہ، بصرہ جائیں گی. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہاں سے اپنے حمایتی جو ہے وہ جمع کریں گی اور حمایتی جمع کر کے پھر واپس آئیں گی. دوسری سائڈ پہ جو حضرت طلحہ تھے اور حضرت زبیر تھے، جب ان کو پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بھی حضرت علی کے خلاف ہو گئی ہیں یا وہ بھی جو ہے، کیونکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ہے انہوں نے بھی یہی شرط رکھی تھی حضرت علی کے سامنے کہ ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے. اس لیے انہوں نے بھی جا کے جو ہے وہ جوائن کر لیا حضرت عائشہ کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے بھی حضرت عائشہ کو جوائن کیا. اس کا مطلب انہوں سے مراد ان کے سپورٹرز بھی ساتھ میں شامل تھے. تو حضرت عائشہ وہاں سے پہلے بصرہ اور پھر کوفہ کی طرف مارچ کر کے گئیں اور وہاں پہ سپورٹرز جو ہے اپنے اکٹھے کیے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے سپیچز کی. ایسے میں بہت بڑی جو ہے وہ تعداد میں، کیونکہ اب حضرت عائشہ کا جو ہے خاص مقام ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کو بہت بڑی تعداد میں سپورٹرز ملے اور انہوں نے اس بات پہ حمایت کی حضرت عائشہ کی کہ واقعی میں ایسا ہی ہے کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے. جب مانا جاتا ہے کہ بصرہ کے گورنر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا جی، وہاں پہ انہیں روکنے کی کوشش کی اور نتیجے کے طور پہ وہاں پہ وار ہو گئی. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو ہے وہ بصرہ کے گورنر جو ہے اس کو شکست ہوئی اور حضرت عائشہ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ کنٹرول آ گیا بصرہ کا. ایسے میں حضرت علی جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچے.
اب یہاں پہ جنگ میں اب ذرا سمجھیے گا کہ ایک بندے نے رول بہت امپورٹنٹ پلے کیا، حکیم بن حبلہ. یہ وہ شخص تھا جو کہ حضرت ابوبکر کے زمانے سے یہاں پہ موجود تھا اور یہ سباتی تھا، ٹھیک ہے. اور اسی نے جو ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ جنگ کروانے کا جو مین جو پرپس تھا یا جو مسلمانوں کے بیچ میں جو ایک جنگ ہوئی وہ اسی حکیم بن حبلہ نے کی، کیونکہ جو منافق تھا یا سباتیز کا ماننے والا تھا. دوسری سائڈ پہ حضرت علی بھی جو ہے انہوں نے مدینہ کو چھوڑا. اب اس ٹائم پہ حضرت علی جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن سبا جو ہے اس ٹائم پہ وہ بھی ان کے ساتھ تھا، یعنی سباتیز تو ساتھ ساتھ تھے. انہوں نے کہا ہم تو حضرت علی کے چاہنے والے، ہم تو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، ہم ہر سائڈ پہ ساتھ جائیں گے. تو وہ بھی ساتھ میں تھے. اب ایسے میں وہ لوگ جو عبداللہ بن سبا کو جانتے تھے یا عبداللہ بن سبا کو ہی قاتل مانتے تھے، انہیں حضرت علی پہ زیادہ جو ہے نا پھر غصہ تھا کہ بھائی اب یہ کیا حضرت علی قاتل کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ماننا شروع کر دیا یا یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت علی ہی جو ہیں ان کی ایمان کے اوپر یا ان کی ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے عبداللہ بن سبا نے قتل کیا تاکہ حضرت علی جو ہے ان کا خلافت کا نمبر آ سکے. تو ایک یہ کنٹروورسی بھی وہاں پہ پھیلی. ٹھیک ہے. بہت سے جو انصار ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے حضرت علی کو منع کیا کہ بھئی آپ مدینہ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور خاص کر کے عبداللہ بن سلیم جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی کو فرمایا کہ آپ نے اگر ایک بار مدینہ چھوڑ دیا تو دوبارہ سے آپ کبھی مدینہ نہیں آ سکیں گے، کیپٹل شفٹ ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ مدینہ حضرت علی نے چھوڑا اور اس کے بعد مدینہ دوبارہ واپس پلٹ نہیں سکے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بصرہ جو ہے وہ کنٹرول میں آ گیا حضرت عائشہ کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پورے کا پورا جو حضرت عائشہ کے فالوورز کا، حضرت عثمان کے ماننے والوں کا کنٹرول ہوا، تو ایسے میں حضرت علی بھی وہاں پہ پہنچے. ٹھیک ہے. اب حضرت علی وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ابھی فی الحال جنگ کا طے نہیں ہوا تھا. نہ حضرت علی اور نہ حضرت عائشہ دونوں جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے تھے. یعنی کہ دونوں، حضرت عائشہ بھی جنگ نہیں چاہتی تھی اور حضرت علی بھی جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ حضرت عائشہ کا مقام کیا ہے اور حضرت عائشہ بھی جو ہے وہ جانتی تھی حضرت علی کا مقام کیا ہے. ایسے میں کیا ہوا کہ جو یہ سباتیز تھے، ٹھیک ہے، ان سباتیز نے دوبارہ سے اپنا رول پلے کیا اور انہوں نے وار سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے سے ہی وار سٹارٹ کر دی اور ایسے میں لگا یہ کہ حضرت عائشہ کی طرف سے وار سٹارٹ ہوگی، حالانکہ حضرت عائشہ نے وار سٹارٹ نہیں کی. تو جب وار سٹارٹ ہوگی اس ٹائم پہ پھر سمجھ ہی نہیں آئی، تو ایسے میں جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت عائشہ بھی آمنے سامنے آ گئے. اس طرح سے یہ مسلمانوں کی آپسی جو ہے وہ ایک لڑائی ہوئی دو بڑی ہستیوں کے درمیان. اس کو بیٹل آف کیمل یا جنگ جمل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں حضرت عائشہ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار تھی جنگ کے دوران. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ہے وہ بھی جو ہے شامل تھے جنگ میں اور حضرت علی کے اگینسٹ تھے. تو اس ٹائم پہ حضرت علی نے انہیں ایک حدیث کا ریفرنس دیا اور کہا کہ یاد کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ اور زبیر تم سے ایک بار لڑیں گے، جنگ کریں گے، اور وہ بھی جس میں تمہاری غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح سے حدیث کا ریفرنس دیا لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے اور انہوں نے جنگ کی. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت علی یہ جنگ جیت گئے. ٹھیک ہے. اور حضرت علی نے جو ہے وہ جنگ کا کنٹرول حاصل کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ کی انہوں نے اسی طرح سے تعظیم میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ کو ان کے جو بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے مدینہ روانہ کر دیا عزت کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن جو یہاں پہ جو جنگ ہو گئی اس کے نتیجے کے طور پہ مسلمان جو ہے وہ دو واضح حصوں کے اندر تقسیم ہوئے ہوئے تھے. اب وہ مزید تقسیم ہو گئے کیونکہ ایک سائڈ پہ حضرت عائشہ کے جو چاہنے والے تھے، ٹھیک ہے، انہیں اور زیادہ ہوا کہ بھئی حضرت علی نے تو اب لڑائی بھی کر دی اپنی خلافت کی کو بچانے کے لیے، اور دوسری سائڈ پہ حضرت علی جو تھے ان کے جو ماننے والے تھے یا سباتیز تھے، انہوں نے مزید پھیلایا کہ بھئی اب دیکھیں حضرت عائشہ بھی جو ہے وہ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہی. تو ایسے میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ نے بصرہ کا، یہ تو اب پہلے ہم بات کر چکے ہیں، بصرہ کا کنٹرول ہو چکا تھا. اب کیپٹل جو ہے حضرت علی نے شفٹ کر دیا کوفہ 36 ہجری میں. یعنی کہ کیپٹل کیونکہ پہلے بات ہو چکی تھی مدینہ واپس نہیں جا سکتے، اب حضرت علی جو ہے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اب جنگوں کا زمانہ ہے تو مدینہ جو ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے تو وہاں پہ جو ہے خون بہانا مناسب نہیں، اسی لیے جو ہے کوفہ جو ہے انہوں نے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا، جو کہ زیادہ نزدیک تھا کس سے جی؟ شام سے، جہاں پہ امیر معاویہ جو ہے وہ موجود تھے جن کے خلاف جنگ لڑنی تھی. تو اس طرح حضرت علی اور امیر معاویہ جو ہے اب آمنے سامنے تھے. پہلے حضرت علی اور حضرت عائشہ، تو اب ایک سائڈ پہ جو ہے وہ حضرت علی اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ امیر معاویہ آمنے سامنے، اور پھر سے دوبارہ سے مسلمان آرمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اور جنگ صفین جو ہے صفین کے مقام پہ ہوئی. یہاں پہ اگر آپ پکچر کے اندر دیکھیے تو یہ یہاں پہ شام ہے، سیریا، اور یہ ہے صفین کا مقام. ٹھیک ہے. جس جگہ پہ جو ہے یہ جنگ لڑی گئی، صفین کی جنگ. تو یہاں پہ کیا ہوا، یہ جنگ ایسا نہیں کہ ایک دم سے یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی، بلکہ اس سے پہلے کیا ہوا، حضرت علی جو ہے ان کے پاس 50,000 کی آرمی موجود تھی. ٹھیک ہے. اور جو کہ صفین کے لیے نکلے کہ بھئی اب انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنی تھی.
پہلے جو ہے وہ بات چیت کی گئی اور بات چیت کے نتیجے کے طور پہ حضرت علی نے جو ہے انہیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی نشاندہی نہیں ہو رہی یا نشاندہی نہیں مل رہی. ایسے میں جب کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے اس بات کے اوپر ڈٹے رہے, انہوں نے کہا ہم آپ کی خلافت کو نہیں مانیں گے جب تک آپ نہیں پکڑیں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ سے پکڑے نہیں جا رہے تو پھر آپ مجھے بھی یہاں پہ مانیں اور جب تک وہ پکڑے نہیں جائیں گے میں اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ رہوں گا. یعنی پورا 1 مہینہ جو ہے دونوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے جنگ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس طرح کیا ہوا کہ 1 مہینہ گزر گیا. اس کے بعد جو ہے اب یہ جو 1 مہینہ جنگ نہیں ہوئی لیکن اس میں 1 on 1 جنگ ہوتی رہی, یعنی کہ 1-2 لوگ ایک سائڈ سے گئے اور 1-2 لوگ ایک سائڈ سے گئے, اب ان کے بیچ میں جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہیں اور شہادتیں ہوتی رہیں لیکن 1 on 1 جو ہے جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد محرم سٹارٹ ہو گیا اور محرم جو ہے وہ ایک مقدس مہینہ ہے, تو اس سے اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے جو مقدس تھے اس میں ایک محرم شامل تھا, تو اس میں پھر جو ہے 1 مہینے کی جو ہے صلح کی گئی کہ بھئی اس 1 مہینے میں جنگ نہیں ہوگی اور جنگ بندی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے آخری محرم کی آخری تاریخ کو حضرت علی نے جو ہے وہ آخری بار جو ہے امیر معاویہ کو کہا کہ بھائی صلح کے لیے کہا اور سرنڈر بیعت کے لیے کہا, لیکن امیر معاویہ نے انکار کر دیا. ایسے میں جو ہے پھر 37 ہجری کو جو ہے وہ جنگ سٹارٹ ہوگی. 37 ہجری کو جنگ سٹارٹ ہوئی اور 8ویں دن جو ہے 8 دن تک جنگ جاری رہی, دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ایک قسم کا جانی نقصان ہوتا رہا, مسلمان ہی جو ہے وہ شہید ہوتے رہے. 8ویں دن جو ہے امیر معاویہ کی جو فوج تھی انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے قرآن جو ہے وہ اٹھا لیا کہ بھئی ہم قرآن کے اوپر فیصلہ کریں گے. حضرت علی نے جب دیکھا کہ انہوں نے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا جی, حضرت علی نے میسج بھیجا, جنگ وہیں پہ سٹاپ کی اور میسنجر بھیجا کہ بھئی آپ پتہ کریں کہ امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا. تو امیر معاویہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص آپ اپنی سائڈ سے مقرر کریں, ایک شخص ہم اپنی سائڈ سے مقرر کریں گے, تو یہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی جنگ ہونی چاہیے یا نہیں, یا کون حق پہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں یہ مان رہے تھے کہ دونوں حق پہ ہیں. ایسے میں کیا ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بھیجا گیا حضرت علی کی طرف سے, اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آئے جی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, امیر معاویہ کی طرف سے, اور دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا, بنا فیصلے کے ہی یہ بات چیت ختم ہو گئی. اب ایسے میں کیا ہوا, فیصلہ یہ ہوا ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص کے بیچ میں کہ 800 لوگ جو ہیں ان کو جمع کیا جائے, 400 لوگ ایک سائڈ سے 400 لوگ دوسری سائڈ سے جو ہے وہ جمع کیے جائیں, اور وہ جمع کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی کون حق پہ ہے, جنگ ہونی چاہیے یا نہیں, یا سرنڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو فیصلہ ہونا تھا یہ فیصلہ ہوا دومت الجندل کے اندر, ٹھیک ہے جی. اب یہ دومت الجندل جو ہے یہ عراق اور شام کے بیچ کی جگہ ہے, یعنی یہ شام ہو گیا اور یہ عراق ہو گیا, تو یہاں یہ بیچ کی یہاں پہ جگہ ہے دومت الجندل کی. تو یہاں پہ جو ہے یہ 800 لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے, کیونکہ پہلے جو وار سٹاپ ہوئی تھی وہ 3 ماہ کے لیے ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً 6 ماہ اس میں لگ گئے. تو یہاں پہ ایگریمنٹ سائن ہوا, اور ایگریمنٹ سائن کیا ہوا کہ وار کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیا جائے, جنگ کو روک دیا جائے, اور ساتھ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, فیصلہ یہ کیا کہ فی الحال جو ہے نہ حضرت علی جو ہے وہ ابھی فی الحال یہ ڈیسیژن ہوا نہیں تھا جو کہ آگے ہوگا, لیکن ابھی فی الحال یہی ڈیسیژن ہوا کہ جنگ کو جو ہے وہ روک دیا جائے اور جنگ جو ہے وہ مزید آگے نہ ہو, ٹھیک ہے, جب تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا ان کی طرف سے. ان 800 لوگوں نے یہ فیصلہ سنا دیا. اب یہاں بیچ میں کیا ہوا جی, ایک ایلیمنٹ نکلا خوارجیز کا, ٹھیک ہے جی, خوارج بھی جنہیں کہا جاتا ہے. تو خوارجیز وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ شامل تھے اور حضرت علی کے ساتھ یہاں سے جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے تھے. تو جب انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ فیصلہ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسے میں انہیں اس بات کے اوپر بہت غصہ آیا. ان کا جو ہیڈ تھا اس نے یہ بات کہی کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ سپریم نہیں مانتے, اس لیے اگر آپ قرآن پہ فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ اگر قرآن کے اوپر لوگوں کی رائے کو جو ہے وہ مستند سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے اگینسٹ ہیں. تو خوارجیز نے یہ کہا, کیونکہ اب حضرت علی اور دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ لوگ فیصلہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, گو کہ اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں ہونا تھا فیصلہ, لیکن لوگ تھے سامنے. تو ایسے میں خوارجیز جو ہیں انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیونکہ قرآن کو چھوڑ کے فیصلہ کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں. اس ڈیسیژن کے بعد, اس جنگ بندی کے بعد, تو حضرت علی کو خوارجی جو ہے ایک بڑی تعداد کے اندر چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے.
اب خارجی فلسفی کیا تھی؟ خارجی فلسفی یہی تھی کہ سب سے سپیریئر کیا ہے؟ سب سے سپیریئر ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی چیز سپیریئر ہے تو وہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث سب سے سپیریئر ہے، اس کے بعد کوئی تھرڈ چیز آتی ہے، اس لیے جو فیصلہ بھی ہو وہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی کو، کیونکہ آپ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں لے کے آ گئے ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو آپ پریفر کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے قرآن کے اکارڈنگلی فیصلہ نہیں کر رہے، ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کی آرمی جو ہے وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو حضرت علی کے ساتھ ہی تھی سباتیس کی، اور دوسری جو ہے وہ خوارج کی تھی جو انہیں چھوڑ گئی، الگ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حضرت علی نے پھر ایک بار جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ بھی کیا، اور ساتھ میں نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ وہ کچھ دیر کے لیے واپس آئے، لیکن پھر سے دوبارہ سے چھوڑ کے جو ہے وہ خارجی چلے گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت علی نے سمجھایا تھا کہ جو فیصلہ بھی ہوگا وہ فائنلی قرآن کے اوپر ہی ہوگا، تو آپ واپس آ جائیں۔ تو کچھ ٹائم کے لیے واپس بھی آئے، لیکن پھر چھوڑ کے اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ اسی دوران کیا ہوا جی، 6 ماہ جو ہے تقریباً اس کے دوران جو ہے وہ لگ گئے، 6 ماہ ابھی تک جو فیصلہ چل رہا تھا اس 6 ماہ میں لگے۔ اب اس 6 ماہ کے دوران جو رزلٹ آیا دونوں سائڈوں سے، وہ رزلٹ کیا آیا؟ جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا لوگوں نے، ان 800 لوگوں نے فیصلہ یہ کیا، ٹھیک ہے، کہ نہ تو امیر معاویہ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ خلیفہ رہیں، اور نہ ہی حضرت علی جو ہیں اس ٹائم پہ وہ خلیفہ رہیں، دونوں ہی جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، اور کسی تیسرے شخص کو جو ہے وہ اس ٹائم پہ خلیفہ بننا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ ان کے حمایت میں بھی نہیں اور ان کی حمایت میں بھی نہیں، یعنی اگر 50% لوگ ان کی حمایت میں ہیں تو 50% لوگ ان کی حمایت میں ہیں، تو اب اس سے بہتر یہی ہے کہ نہ حضرت علی خلیفہ رہیں اور نہ امیر معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ رہیں، تو ایک تیسرا بندہ جو ہے اس کو خلیفہ بننا چاہیے جس کو یہ دونوں مانے، اور وہ تیسرا بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ امیر جو حضرت عثمان ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑے، ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ کیا انہوں نے، لیکن حضرت علی نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، کہا کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے آپ نے اکارڈنگ ٹو قرآن جو ہے وہ نہیں کیا، اس لیے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اور انہوں نے جنگ کی تیاریاں دوبارہ سے سٹارٹ کر دی، حضرت علی نے دوبارہ سے جنگ کی تیاریاں سٹارٹ کر دی۔ اب اسی دوران یہ جو خارجی ایلیمنٹ تھا یہ کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اور خارجی ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوا، تو اس میں کیا ہوا کہ حضرت علی کی پہلے جو ہے جب خارجی کو سمجھانے کی کوشش کی، خارجی نہیں سمجھے، تو بیٹل آف نروان جو ہے وہ ہوئی خارجیز کے بیچ میں اور حضرت علی کے بیچ میں، کیونکہ جب حضرت علی نے خارجیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اکارڈنگ ٹو قرآن ہی فیصلہ کریں گے، تو خارج نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ہم تو قرآن اور حدیث کو صرف مانیں گے اور انہی کے اکارڈنگلی فیصلہ کریں گے، اور خارجیز جو ہیں ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اب خارجیز کے فالوورز اس لیے بڑھ چکے تھے کیونکہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ سب سے سپریم قرآن ہے اور اس کے بعد حدیث ہے، اس لیے ہمیں نبوت کے بعد کسی خلیفہ کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، تو یہ خلیفہ سے ہی انکاری ہو گئے قسم کے کہ بھائی ہم خلیفہ کو ہی نہیں مانیں گے۔ یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے اور بہت، یعنی مطلب دین کے جو شریعت کے اعمال تھے ان میں بہت زیادہ سٹرونگ تھے، خارجی بہت زیادہ سٹرونگ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوا، ان کے فالوورز بہت زیادہ بڑھ گئے، تو ایسے میں حضرت علی کو خطرہ پیش آیا کہ اسلام جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کہ ایک جو ہے خارجی کا اسلام ہوگا دوسرا، تو انہوں نے پھر ان کے خلاف جنگ لڑی۔ ایسے میں کیا ہوا، مصر جو ہے، مصر کے اندر خارجیز کا بہت زیادہ کنٹرول ہوا، تو اچھا سوری یہاں سے پہلے ہم خارجیز کے خلاف جو ہے نروان کے اندر ایک بیٹل ہوئی جس میں خارجیز کو شکست ہوئی، اور خارجیز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، جو اپنی جو ایک جو پریکٹس تھی وہ جاری رکھی کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ حضرت علی کو یا امیر معاویہ کو دونوں سے جو ہے وہ بدلہ لینا ہے، کیونکہ یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن حضرت علی نے یہاں پہ جنگ دے کے جو ہے وہ ان کا جو مین پاور تھی اس کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی دوران جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں بھی خیر ہوتی رہیں، لیکن دوبارہ سے جنگ صفین جیسا جو ہے وہ موقع نہیں ملا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ حضرت علی یا امیر معاویہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آمنے سامنے آ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ابھی پھر کیا ہوا کہ اس سے پہلے حضرت علی جو ہے انہوں نے ایجپٹ جو ہے اس پہ گورنر جب مقرر کیا، تو ایجپشنز جو ہیں عرب جو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں خیر انہوں نے قبول بھی کیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ امیر معاویہ جو تھے، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے اپنا جو ہے وہ گورنر وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا اور ایکسٹینشن دے دی، یعنی ایک قسم کا آپ یہاں سے اگر سمجھیں تو اسلام میں اب ایک ہی ٹائم پہ دو خلیفہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ امیر معاویہ اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ حضرت علی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہی اب اپنی ایکسپینشن چاہ رہے ہیں۔ حضرت علی کا تو کنٹرول آلریڈی پہلے سے ہی تھا کیونکہ حضرت علی تو خلیفہ تھے، تو یہاں پہ یہ پورے کا پورا کنٹرول تو حضرت علی کے پاس ہی تھا، کیونکہ جو لیگل خلیفہ تھے جن کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی وہ تو حضرت علی تھے، تو امیر معاویہ جو ہے وہ تو ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا زبردستی خلیفہ بن بیٹھے تھے مسلمانوں کے، لیکن پھر بھی ان کے بہت بڑے فالوورز تھے اور جو انہیں مانتے تھے، تو جنہوں نے انہیں مانا، تو
مصر میں جو ہے امیر معاویہ نے یہاں سے شام سے اپنی حکومت کو ایکسپینڈ کیا اور مصر میں اپنا امیر جو ہے وہ مقرر کر دیا. ساتھ میں جو ہے اس کے بعد نجد میں, حجاز میں, یمن میں, یعنی باقی علاقوں کے اندر بھی, یہاں پہ بھی جو ہے یمن کے اندر بھی اور حجاز کے اندر بھی, مکہ مدینہ جو ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے, تو یہ حجاز کے اندر بھی اپنا گورنر مقرر کر دیا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایکسپینشن کر دی امیر معاویہ نے اپنی سلطنت کی, ٹھیک ہے, حضرت علی کے ہوتے ہوئے اپنی سلطنت کی ایکسپینشن کر دی. اور ایسے میں حضرت علی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے کھل کے, کیونکہ بصرہ اور ایران کے اندر جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے کافی زیادہ انریسٹ تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی گروپ اسی طرح سے موجود تھے, ایک سباتیس کا گروپ تھا اور دوسرا عثمانی کا تھا, تو حضرت علی تو انہی حالات کو مینیج کرنے میں لگے ہوئے تھے. ایسے مکہ مدینہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فورسفلی, یعنی حجاز کا جو علاقہ ہے وہ بھی امیر معاویہ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. اس طرح سے امیر معاویہ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا سٹارٹ کر دیا حضرت علی کے مقابلے میں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت علی جو ہے وہ شہید ہو گئے. یعنی اب حضرت علی کو موقع ملتا تو پھر ظاہری بات ہے پھر دوبارہ سے جنگ صفین جیسا کوئی اس طرح منظر ہوتا تو امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوتی, لیکن ایسا موقع ہی نہیں ہوا, کیونکہ جو خوارجی تھے, خوارجی پہلے سے جب بیٹل آف نروان ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, اور انہوں نے اسی ٹائم پہ طے کیا تھا کہ بھائی جو حضرت علی ہیں ان کو, امیر معاویہ کو اور حضرت عمر بن العاص کو, ان تین لوگوں کو انہوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پلان کیا کہ ان کو ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ ایک ہی دن قتل کیا جائے گا, کیونکہ یہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بھی خود کو ٹھیک کہہ رہے تو انہوں نے پلان کیا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ 17 رمضان کو جو ہے وہ حضرت علی کے اوپر اٹیک کیا گیا نماز کے بعد. تو حضرت علی کے اوپر اٹیک ہوا, وہ جو ہے وہ خنجر جو ہے زہریلا تھا اور حضرت علی جو ہے وہ زخمی ہوئے, اور 20 رمضان 661 ہجری کو جو ہے وہ حضرت علی جو ہے وہ انتقال کر گئے, ٹھیک ہے. اسی دوران دوسری سائڈ پہ حضرت معاویہ کے اوپر اٹیک کیا گیا. مانا جاتا ہے کہ وہ اس دن بیمار تھے تو وہ گئے ہی نہیں, اور حضرت عمر بن العاص جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں آئے. تو اس طرح سے ان دونوں کو جو ہے یہ شہید نہیں ہو سکے, لیکن حضرت علی جو ہے وہ خوارجیز کا نشانہ بنے اور نتیجے کے طور پہ شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ حضرت علی جو ہے ان کو بھی خوارجیز نے شہید کر دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت علی جو ہے, حضرت علی اب کیونکہ خلیفہ تھے اور خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت تو ہوئی بھی تھی, اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ امیر معاویہ تو زبردستی بنے ہوئے تھے. تو حضرت علی کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا جی, حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ بنے, اور لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ کے اوپر جو ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کر دی, ٹھیک ہے. اب حضرت حسن کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی, تو اب حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ جو ہے دوبارہ سے ان کے بیچ میں وہی ایک جو ہے وہ ایک ایشو پیدا ہوئے. لیکن ایٹ دی اینڈ حضرت حسن جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا, مزید مسلمان پہلے ہی بہت زیادہ جنگیں کر چکے ہیں, اس لیے حضرت حسن نے جو ہے وہ کیا کیا جی, بیعت کر دی, وڈرا کر دیا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر, مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ جنگوں سے بچانے کے لیے, اور امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا. اب یہاں پہ کچھ ہسٹورینز کے اکارڈنگلی امیر معاویہ ایز اے جو ہے لیگل خلیفہ بھی بن گئے, اور یہ پانچویں خلیفہ تھے کیونکہ حضرت حسن نے ان کو مانا. کچھ جو ہے وہ حضرت حسن کو خلیفہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو 6 ماہ تھے تقریباً حضرت حسن کے, تو وہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں. ایک حدیث شریف کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 سال تک خلافت ہوگی, تو وہ 30 سال حضرت حسن کے جو 6 ماہ ہیں ان کو شامل کر کے جو ہے وہ 30 سال بنتے ہیں. تو اس لیے بہت سے لوگ حضرت حسن کو جو ہے وہ خلیفہ مانتے ہیں, اور اہل تشیع جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر ان کو امام مانتے ہیں, تو پھر وہ ان کا ایک الگ سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو حضرت علی کو جہاں پہ شہید کر دیا گیا, اس کے بعد جو ہے حضرت حسن جو ہے انہوں نے پھر 6 ماہ کے بعد بیعت کر دی, اور امیر معاویہ جو ہے وہ پورے کے پورے عربین پیننسولا جو ہے اس کے خلیفہ بن بیٹھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی, بنو امیہ کا جو ہے ایک دور سٹارٹ ہوا جو تقریباً جو ہے وہ 90 سال تک جو ہے وہ چلتا رہا. اور یہاں پہ جو ہے وہ اسلامک ہسٹری کا جو پارٹ 1 ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہ اسلامک ہسٹری کا جو پارٹ 2 ہے وہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوگا, جس میں ہم دیکھیں گے بنو امیہ کو, اس کے بعد بنو عباس کی ہم بات کریں گے, اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ جو ہے اس کی بات کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے مصری خلافت جو ہے جس میں آتی ہے اس کی ہم بات کریں گے. تو وہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھیں گے, لیکن یہاں پہ پارٹ 1 جو ہے اسلامک ہسٹری کا یہاں پہ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے 5 ایپیسوڈز کے اندر, ہمارا جو 5 لیکچرز تھے. تو آپ کے فیڈ بیک کے لیے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن موجود ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور وہاں پہ دیں, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ تھینکس فار واچنگ.